بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ رسالہ فضل اسلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فضل الاسلام کا مطلب ہو گیا کہ اسلام کی فضیلت کیا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک آدمی پر جب وہ یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھا جاتا ہے، اسلام ایک دین ہے، تو اسے اسلام کی تفسیر بھی معلوم ہو، بہت زیادہ علمی انداز میں معلوم نہ ہو تو اختصار سے اتنا معلوم ہو کہ اسلام دل کی اعتقاد کا نام ہے، اعضاء اور جوارح سے عمل کا نام ہے، اچھائی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائیاں کرنے سے گھٹتا ہے۔ تو یہ باب جب ہم نے پڑھا تفسیر اسلام کے بارے میں تو ایک آیت پڑھی، پھر ایک حدیث پڑھی تفصیل سے جس میں ارکان اسلام کا ذکر ہے اور ان عبادات کا ذکر ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ پھر اگلی حدیث آ رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص عقیدہ بھی صحیح رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن جب بندوں کے حقوق کے متعلق اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ظلم میں ملوث ہے، غیبت اور نمیمت میں ملوث ہے، خاندان کے لوگوں کا خصوصی طور پر بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ہاتھ چلانا اس کی بس کی نہیں ہے تو غیبت اور بہتان تراشی سے کام لیتا ہے، سامنے کہنا بس کی نہیں ہے تو پیچھے مسکوٹ بناتا ہے، پیچھے پروپیگنڈا کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے مسلمانوں کے تئیں متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ شخص جس کے پاس حقوق العباد کے ادا کرنے میں کمی ہے، کیا اس کو مسلمان مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اس کے اسلام اور اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں اور ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو حاجی ہے اور نمازی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے میں کچھ کمی ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ یہ بیکار آدمی ہے، اس کی حج اور نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی یہ شخص بھی یہ بولتا ہے جو حاجی اور نمازی کو کمنٹ کرتا ہے یا اس کا رد کرتا ہے کہ اس سے اچھا تو میں ہوں، بھلے ہی میں نماز نہیں پڑھتا، بھلے ہی میں حج نہیں کرتا۔ تو جب یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمان کی جان اور مال کو زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رکھنا یہ ایمان کا جزو ہے، تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی زندگی سے یہ والی بات ختم ہو جائے تو اس سے ایمان ختم نہیں ہو جاتا، پھر بھی وہ اس بے نمازی، حج نہ کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد بحث ابن حکیم سے ایک حدیث نقل کی امام محمد بن عبد الوہاب نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ مل اسلام، یہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تسلم قلبک للہ تعالی، اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کے لیے سرنڈر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم اور انقیاد کرنے والا ہو جائے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ کی ذات ہی تیرے نزدیک سب سے بڑی ہو جائے، تمام ذاتیں اس کے سامنے چھوٹی ہو جائیں، اللہ کا راضی کرنا سب سے اہم ہو جائے۔ المہم یہ کہ جو شخص اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم کر لیتا ہے، اس کے آگے جھکا دیتا ہے، تو دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں اسے اول چھوٹی نظر آتی ہیں، ثانیاً جب دل میں یہ اعتقاد رکھا ہے کہ میرا رب ہی اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو جھکا دوں اور سر تسلیم خم کر دوں، تو معنی یہ ہوا کہ دل کی یہ ذلت اور یہ انکساری، یہ جھکاؤ، یہ سر تسلیم خم کر دینا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا، نہ کسی نبی مرسل کے لیے، نہ کسی نیک بندے اور ولی کے لیے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے لیے جس کی طاقت کا آپ زور مانتے ہیں کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَن تُوَلُّوا وَجْهَكَ إِلَى اللَّهِ، یا وَأَن تُوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى اللَّهِ، کہ تو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لے۔ معنی یہ ہوا کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے سامنے انقیاد کرنا رچ بس جاتا ہے تو اللہ کی طرف چہرہ پھیر دینا دکھلائی دیتا ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، روزے رکھے گا۔ المہم یہ کہ کسی شخص کی کسی بھی حرکت، ٹھہراؤ اور چلنے کو آدمی شکل ہی سے پہچانتا ہے۔ غصے کی حالت شکل سے متعارف ہوتی ہے، خوشی کی حالت بھی شکل ہی سے متعارف ہوتی ہے،
نیکی کا ثمرہ اور نیکی کا نور بھی چہرے پر ہوتا ہے اور برائیوں کی خباثت بھی چہرے پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابن عباس فرماتے ہیں ان للحسنتی بیاضا فی الوجہ، کہ یقیناً یہ جو نیکیاں ہیں چہرے میں ان کی ایک چمک ہوتی ہے جو ضروری نہیں ہے ظاہری طور پر دکھائی دے، مگر ان بندوں کو جو اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس چمک سے کیا مراد ہے۔ اہل بدعہ کے چمکدار چہروں سے آدمی کو کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں اہل بدعت ہیں لیکن ان کے چہرے بڑے روشن ہیں۔ ہاں ممکن ہے ظاہری طور پر روشن ہوں، جیسے مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے آثار سجود سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کی ایک خصوصیت ہے۔ فرمایا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ باتھ روم میں بیٹھ کر تھوک سے اپنے ماتھے پر چاند اور ستارہ بنائیں۔ حسن پور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدے کے نشان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند بنا لینا، تو وہ باتھ روم میں بیٹھ کر کے اپنا سر رگڑتے ہیں کہ میرے چہرے پر سجدے کا نشان بن جائے۔ نہیں، یہ وہ علامت ہے جو اہل ایمان اہل سنت کے یہاں ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے مراد میرے جیسا ظاہری سجدہ جیسے میرا سجدہ ہے یہ مراد نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دے، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، صلاۃ مفروضہ کو بجا لا، اس کے وقت پر اس کو پڑھ لے، جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کر، اہل سنت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کر۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ او المکتوبہ، اسی طریقے سے ایمان میں سے ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جب اس کے مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ تیسری حدیث ابو قلابہ سے، انہوں نے ایک شخص سے جو اہل شام میں سے ہے اس نے اپنے باب سے نقل کیا، تو اس حدیث میں ظاہر ہے کہ ایک شخص کا ذکر آ رہا ہے جو مجہول ہے، اگرچہ یہ حدیث سنداً مجہول راوی سے آئی ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم احادیث صحیحہ سے واضح ہے، تو اس سے استدلال کرنے میں امام محمد بن عبد الوہاب نے کوئی تردد محسوس نہیں کیا۔ سوال کیا انہوں نے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، مل اسلام، یا فرمایا ما افضل الاسلام، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان، ایمان سب سے افضل اسلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام جہاں ظاہری طور اور طریقے کا نام ہے، اس کا سب سے افضل پہلو کیا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عرض کی کہ سب سے افضل اسلام یہ ایمان ہو گیا۔ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ تو اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور کیا چیز چھوٹی؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان لاوے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں ایمان کی اعتقادیات سے جڑی ہوئی ہیں کہ ایک آدمی کا اللہ، فرشتوں، رسولوں، کتابوں اور تقدیر کے بارے میں ایمان درست ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ان مسائل کو جن میں قدر تفصیل ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ اگر یہ چیزیں ہماری کلیئر ہو گئیں تو ہم افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوں گے کہ کسی شخص کی نیکیوں کو محض اس وجہ سے کہ آپ کی نیکی کے پلڑے پر وہ پورا نہیں اترتا ہے، مثال کے طور پہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ اس کی نیکیوں کو زیرو کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی تفسیر اسلام سے امام صاحب رحمہ اللہ کا لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ آپ یہ جان لیجئے کہ تفسیر اسلام کیا ہے، جہاں اعتقاد اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، مگر بات یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ دل کا ایمان، دل کا تقوی اور دل کا یقین ہے۔ اگر وہ باقی رہے تو بندے کے اعمال میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے اس پر قدغن کسی جاتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ زنا کرتا ہے تو حد نافذ کی جاتی ہے، چوری کرتا ہے حد نافذ کی جاتی ہے، شراب پیتا ہے حد نافذ کی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں اصل ایمان، شراب کی حرمت، زنا کی حرمت، چوری کی حرمت موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم اس سے اسلام نہیں چھینتے، بجز صلاۃ کے، کہ صلاۃ کے بارے میں چونکہ چھوڑ دینے ہی میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا آدمی کے لا الہ الا اللہ کو بیکار کر دیتا ہے، اس کے کلمہ توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔